آج میں ایک ایسی بہادر لڑکی کی داستان کے ساتھ حاضر ہوں جس کو نہ صرف غربت کا سامنا تھا بلکہ بچپن میں 10 سال کی عمر میں پولیو ہو گیا، جس سے اس کی بائیں ٹانگ بالکل ضائع ہو گئی۔ اس نے کس طرح اولمپک میڈل جیتے اور افریقی سیاہ فام ہونے کے باوجود اولمپک کی دنیا میں پہلی بار 4 گولڈ میڈل جیت کر ریکارڈ قائم کیا اور بقیہ اپنی زندگی اس طرح خدمت کے کاموں میں گزاری۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس کا نام ہے ویلما روڈولف، جس نے ڈاکٹروں کی ہر قسم کی پیشین گوئی کو غلط ثابت کر دیا۔ آج ہم ویلما روڈولف کی ناقابل یقین کہانی پر بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو سوانحی مواد ہے اس کی بنیاد پر۔ جی، یہ ایک ایسی بچی کی کہانی ہے جو پولیو سے مفلوج ہوئی اور پھر آپ سوچیں اولمپک گولڈ میڈلسٹ بن گئیں۔ کمال ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان کے سفر کی گہرائی کو سمجھیں، ان کی کامیابیوں کے پیچھے اصل میں کیا تھا۔ بالکل۔ وہ شدید غربت میں پیدا ہوئیں، 22 بہن بھائی تھے، یہ 20ویں نمبر پر تھیں اور صرف 4 سال کی عمر میں پولیو ہو گیا۔ اوہ، بائیں ٹانگ بالکل بے جان، اور ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ شاید کبھی نہیں چل پائیں گی۔ لیکن یہ کہانی ہے ہمت کی۔ جی، یہ عزم و ہمت کی ایک لازوال داستان ہے۔ تو ابتدا ہی جیسا آپ نے کہا بہت مشکل تھی، پولیو، ٹانگ کا فالج اور ڈاکٹروں کی وہ مایوس کن باتیں۔ جی ہاں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بالکل نہیں۔ صحیح، وہ ویلما کو باقاعدگی سے تھراپی کے لیے لے جاتی، کوئی 50 میل دور۔ 50 میل اس زمانے میں یہ آسان نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اور پھر گھر پر باقی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر روزانہ ٹانگ کی مالش ہوتی تھی۔ واہ، یہ پورے خاندان کی محنت تھی۔ جی، اور اسی محنت اور ویلما کی اپنی قوت ارادی کا نتیجہ تھا کہ 12 سال کی عمر تک وہ بغیر کسی سہارے کے، مطلب وہ بریس کے بغیر چلنے لگیں۔ یہ تو معجزہ ہی لگتا ہے نا؟ ہاں، ایک طرح سے۔ یہاں جو بات بہت دلچسپ ہے نا، وہ یہ کہ یہ صرف جسمانی بحالی نہیں تھی، یہ تو مطلب ڈاکٹروں کی ساری پیش گوئیوں کو غلط ثابت کرنا تھا۔ جی بالکل۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، خاندان کی سپورٹ، وہ محبت بھری مدد اور پھر انسان کا اپنا ارادہ، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ یہ لچک یعنی ریزیلینس اس کی بہترین مثال ہے۔ اور یہ عزم صرف چلنے تک نہیں رکا، ٹھیک ہے نا؟ جی نہیں۔ ہائی اسکول میں انہیں دوڑنے کا شوق پیدا ہوا اور جلد ہی ٹینیسی اسٹیٹ یونیورسٹی کے کوچ تھے ایڈ ٹیمپل، انہوں نے ان میں وہ چنگاری دیکھ لی۔ اچھا۔ اب یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایتھلیٹ بننے کا راستہ بھی آسان نہیں تھا۔ ظاہر ہے۔ انہیں پریکٹس کے دوران شدید درد ہوتا تھا، پھر اس زمانے میں نسلی امتیاز بہت گہرا تھا۔ اوہ ہاں، وہ تو تھا ہی۔ اور خاص طور پر افریقی نژاد امریکی خواتین کے لیے کھیلوں میں مواقع وہ تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے نا اس وقت کے سماجی حالات کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جی۔ 50 اور 60 کی دہائی میں امریکہ میں خاص طور پر جنوبی ریاستوں میں نسلی تفریق وہ کیا کہتے ہیں عروج پر تھی۔ سیاہ فام ایتھلیٹس اور ان میں بھی خاص طور پر خواتین، ان کے لیے آگے بڑھنا انتہائی مشکل کام تھا۔ صحیح۔ تو اس پس منظر میں جب ویلما کامیاب ہوتی ہیں تو ان کی کامیابیاں صرف ذاتی نہیں رہتی، وہ اس پورے سسٹم کے خلاف ایک طرح کا بیان بن جاتی ہیں، ایک چیلنج۔ بالکل، ان کی ہر جیت اس تعصب پر ایک ضرب تھی۔ اور پھر اولمپکس، وہاں تو انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ جی ہاں، صرف 16 سال کی عمر میں 1956 میلبرن اولمپکس میں کانسی کا تمغہ، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں، پہلا قدم۔ مگر اصل دھماکہ تو ہوا 1960 کے روم اولمپکس میں۔ روم، جی۔ 100 میٹر، 200 میٹر اور پھر 4x100 میٹر ریلے، تین گولڈ میڈلز۔ ناقابل یقین۔ اور وہ اولمپک کی تاریخ میں یہ کارنامہ کرنے والی پہلی امریکی خاتون بن گئیں۔ ذرا سوچیں، یہ تاریخ ساز لمحہ تھا، اور دیکھیں یہ فتح صرف تمغوں کی بات نہیں تھی، یہ ان کی پہچان بن گئی۔ ویلما روڈولف دنیا بھر میں خاص طور پر خواتین کے لیے، افریقی نژاد امریکیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کسی جسمانی معذوری کا شکار تھے، ان سب کے لیے امید کی ایک علامت بن گئی، ایک مثال قائم کی۔ جی، ان کی کہانی نے یہ پیغام دیا کہ آپ کے حالات،
آپ کا ماضی یا آپ کی جسمانی حدود یہ آپ کی عظمت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ انہوں نے واقعی کئی جو پرانے خیالات تھے، دقیانوسی تصورات، ان کو توڑا۔ راس یعنی جو لیگیسی ہے وہ صرف ٹریک تک نہیں رہی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کھیل چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی تعلیم کے لیے، نوجوان کھلاڑیوں کی کوچنگ کے لیے اور شہری حقوق کے جدوجہد کے لیے وقف کر دی۔ اچھا۔ وہ خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک رول ماڈل بنی۔ انہیں سکھایا کہ کیسے ناممکن سمجھے جانے والے خوابوں کے پیچھے جانا ہے۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ یہ جیت صرف میری نہیں ہے، یہ ہر اس بچی کی ہے جسے کبھی کہا گیا ہو کہ تم نہیں کر سکتی۔ یہ بہت طاقتور بات ہے۔ بلا شبہ۔ ولما روڈولف 1994 میں کینسر کی وجہ سے صرف 54 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں، جو یقیناً بہت افسوسناک ہے۔ جی، بہت کم عمری تھی۔ بہت کم، لیکن ان کی زندگی کی کہانی غربت، بیماری، نسل پرستی جیسی رکاوٹوں کو اپنی ہمت، اپنے ایمان اور اپنی مستقل مزاجی سے ہرانے کی کہانی وہ آج بھی لاکھوں لوگوں کو ہمت دیتی ہے۔ بالکل۔ جیسا کہ ذرائع میں بھی آتا ہے نا کہ عظمت کوئی پیدائشی چیز نہیں ہوتی، یہ اکثر درد، جدوجہد اور ایک غیر متزلزل جذبے سے بنتی ہے۔ صحیح کہا۔ ولما کا سفر اسی بات کا ثبوت ہے۔ آخر میں ایک نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ولما نے تو ان رکاوٹوں کو عبور کیا جو نظر آتی تھی۔ جی۔ آج کے دور میں وہ کون سی نادیدہ رکاوٹیں ہیں؟ ہو سکتا ہے معاشرتی دباؤ ہو، خود اعتمادی کی کمی ہو، یا سسٹم کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کا لوگوں کو سامنا ہے۔ اچھا سوال ہے۔ ولما کی کہانی ان نادیدہ زنجیروں کو توڑنے کے لیے آپ کے خیال میں کس طرح رہنمائی کر سکتی ہے؟